کا ہاٹ ایشو ہے کراچی مسائل کا گڑھ سیاسی خلا کون پر کرے گا. ہمیں جوائن کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو جنرل سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی کے سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں, کراچی کی سیاست میں گہرا ان کی دلچسپی ہے, انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس میں کیا عوام پاکستان پارٹی بھی اس کا حصہ بنے گی, اور اگر حصہ بنے گی تو کیا کس قسم کا حکمت عملی ہوگی اس اتحاد کی. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام افطار بھائی. کراچی تو مسائل کا گڑھ ہے اور سیاسی خلا بھی وہاں محسوس ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, تاجر آپس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. مریم نواز سندھ میں آ جائے, مراد علی شاہ پنجاب میں چلا جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے جو آپ کو آفر آئی ہے جو گرینڈ الائنس پی ٹی آئی بنا رہی ہے حکومت کے خلاف, اس کا حصہ بننے کے لیے پاکستان عوام پارٹی کو باقاعدہ انویٹیشن آ گئی ہے؟ سر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر کی حیثیت سے محمود اچکزئی صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پاس. ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے, اسد قیصر صاحب, سلمان راجہ اور عمر ایوب صاحب, اور ان کی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں, سنی اتحاد کونسل, اس کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے, اور جو MWM ہے اس سے راجہ عباس ناصر صاحب تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ہم سے بات کی تھی الائنس, اس کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوئی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا تحریک تحفظ آئین کے اندر آپ شامل ہو جائیں, کہ آئین کی تحفظ کے اندر شامل ہو جائیں, جس پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے. اور ہم نے اس وقت اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این الیکٹورل الائنس, اور آئین کے تحفظ تک یا آئین کے پامالی نہ ہو وہاں تک ہم الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر ہم نے پارٹی کے اندر ابھی اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ آپ کسی الائنس کا حصہ بنتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, تو آپ کو یاد ہوگا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. اس میں انہوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں پہ معذرت کی تھی, معافی مانگی تھی ایک دوسرے سے. کیا آپ نہیں سمجھتے, آپ کی ذات کی میں صرف بات نہیں کر رہا, حالانکہ آپ کی ذات کو بہت ظلم کا نشانہ بنایا گیا, آپ کے کاروبار کو, آپ کے خاندان کو, شاہد خاقان عباسی کو بھی, اور بہت سارے لوگوں کو, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے, تو کم از کم انہیں کہیں کہ اپنے ماضی کی غلطیوں پہ, فیشزم پہ کم از کم وہ معافی مانگیں لوگوں سے, اور یہ گارنٹی دیں کہ آئندہ وہ سیاسی اور جمہوری رویہ اپنائیں گے؟ کاش یہ ہم کر سکتے ہوتے, وہ ہماری بات مان لیتے, اور یہ بات آپ مجبور ہے, بات بھی نہیں کر سکتے. نہیں میں کچھ اور میں آ دوں گا, میں اپنی بات کر رہا ہوں میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے, کہ خان صاحب جو ہیں, جو کہ اس وقت عطاب میں ہیں, اور ان کی پارٹی عطاب میں ہے اور بہت زیادہ زیر عطاب ہے, لیکن خان صاحب بھی کوئی جمہوریت کا سورج تو نہیں ہے نا. ہم نے خان صاحب کی حکومت میں دیکھا ہے کہ غیر جمہوری حرکتیں ہوئی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 سال خان صاحب جو تھے وہ 2010 سے 2022 تک ان کی کیا ریلیشن شپ تھی اسٹیبلشمنٹ, اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ سے, اور کس قسم کے انہوں نے چیزیں کی ہیں. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر کوئی بہت زیادہ جمہوری مادہ نہیں ہے. اس وقت وہ جمہوری کی بات کر رہے ہیں. ہم سے انہوں نے صرف آئین تک کی حد تک بات کی, اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے. جہاں تک آئین کو بچانے کی بات ہے, اگر کوئی آئین کو بچانے کے لیے اور آئین کی سپریمیسی کے لیے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے, تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو, پاکستانی شہری. لیکن یہ بات ہم سمجھتے ہیں, بالکل آپ کی بات درست ہے, کہ پی ٹی آئی کا رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے جب ان کی حکومت تھی. تو اور اللہ کرے کہ خان صاحب جو ہے, جو آج کل جو ان کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, خان صاحب جب اگر کبھی حکومت میں آتے ہیں پھر سے, تو یہ چیزیں یاد رکھیں. وہ نہیں, ابھی آپ نے ان کے صوبائی صدر کے پی کا سنا نہیں ہے بیان, کل آیا, انہوں نے کہا میں تو جنہوں نے یہ کیا 9 مئی کیا ہے, ہم تو ان کو ایسا رلائیں گے کہ وہ یاد کریں گے. یہ رویے ہیں, آپ بھی اسی کا حصہ بنیں گے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ رلائیں آپ لوگ اقتدار میں واپس آ کے یہ حکومت, یہ نظام گرا کے؟ سر 9 مئی کس نے کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ 9 مئی کیا اس کو لائیں گے, 8 فروری؟ نہیں 9 مئی کیوں نہیں, میں سمجھ گیا ہوں کس کی بات کر رہے ہیں, جنید صاحب کی.
تو 9 مئی تو ہم جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے، اس پہ اب کیا بحث ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، اور شاید عباسی اور میں اس میں بالکل شامل ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، ہم سب نے غلطیاں کری. اور آپ دیکھیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی تھی، جب ان کو لوگوں کا ووٹ نہیں ملا اور ان کو یہ پاور ملا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دینا چھوڑ دی اور آج پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جو بھی سیاست کری وہ ختم کر دی ہے. ہم کو چلو ان کی سیاست سے ہمارا اختلاف تھا، ہم کو ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے، لیکن ہم کو یہ بات تو ہے نا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے، یہ اس سے آئین کی پامالی ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے آپ نے جوڈیشری کو کیپچر کیا ہے. کل آپ نے ایک خط دیکھا ہے جو اسلام آباد کے ججوں نے پھر لکھا ہے کہ آپ اوپر سے کوئی جا کے چیف جسٹس نہ بٹھائیں. تو یہ بات پہ تو ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے بشمول افسار عالم کے کہ یار آپ تھوڑا سا آئین کے ساتھ کھلواڑ تو کم کر دو. آپ دیکھیں کہ کچھ 2 دن کل پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، شہباز شریف صاحب کا 2022 کا ٹویٹ تھا جس میں وہ پیکا لاس کی برائیاں کر رہے تھے اور کل انہوں نے وہ پیکا لاس پاس کروایا ہے. تو مطلب اس قسم کے موقف تو بدلنے نہیں چاہیے نا. تو شاید عباسی میرے خیال سے ان سیاسی لیڈروں میں ہے کہ جس کا اپنا موقف کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیں، میں آپ نے کہا افسار عالم سمیت سب کو کھڑا ہونا چاہیے. میرے پہ اگر بات آ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں، لیکن ہم تو کھڑے رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم نے بھی خون بھی دیا وکلا تحریک میں. چھوڑیں ان باتوں کو. 129واں نمبر ہے، کچھ کر کے دکھائیں تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. خالی خط لکھ دینا اپنے ذاتی اس کے لیے کبھی کسی سیاسی افسار بھائی اس نہیں دیکھیں ہم سچ دیکھیں سچی بات ہے کہ آپ نے تو گولی کھائی ہے. میں اس میں کھلی بات کرتے ہیں نا، مطلب افسار عالم تو بہت عطاب میں رہا ہے، نوکری گئی، سب کچھ ہوا. اور ہم یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان، میں بہت عزت کے ساتھ کہتا ہوں ڈرتے ہوئے، کہ انہوں نے بھی کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں. ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان ججوں کو کہیں نا پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے پہ جن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی کورٹ نمبر 1 میں، وہ اتار دیں، معافی مانگیں. نواز شریف کو، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھجوانے پہ معافی مانگیں، کہیں غلط ہوا پھر ہم مانیں گے نا کہ ان کو بہت ظلم کا احساس ہے. جی سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ کی جو ہے یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی غلط لگی تھی، میاں نواز شریف کو غلط بھیجا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو غلط بھیجا گیا تھا. لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ججوں نے غلط اگر فیصلے فرمائے ہیں، صحافیوں نے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صحافی آج بھی، اس سے پہلے ادوار میں بھی صحافیوں نے بھی اپنی قلم جو ہے وہ کبھی بیچ دی ہے، کبھی پریشر میں ڈال کے کیا ہے. ججوں نے بھی غلطیاں کری ہیں، سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کری ہیں، اور معذرت کے ساتھ اگر یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی غلطیاں بالکل کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ تو بالکل خیال سے سب سے زیادہ انہوں نے کی ہے، پاورفل رہی ہے، پاورفل رہا ہے. تو سب کو اپنی اپنی غلطیاں مان کے آگے بڑھنا چاہیے. سب سے زیادہ پاورفل وہ رہے. لیکن ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اب یہ کہ اگر ہم ان سب کچھ جی نہیں، ہم تو سر دیکھیں، لیکن ہم تو ایک چھوٹی سی پارٹی، ہماری سے صرف کوشش ہے کہ رول آف لا اس ملک میں ہونا چاہیے. اچھا، آپ رول آف لا کی بات کی ہے، میں آپ سے تھوڑا سا، ایک ظاہر ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے، مجھے یہ بتائیں، کراچی بہت زیادہ آج کل خبروں میں ہے اور وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اونرشپ کا مسئلہ ہے، کراچی کی کون لے گا؟ بھتہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بہت دیا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم بہت ہو رہا ہے، تاجروں کو بڑی شکایت ہے. کون لے رہا ہے بھتہ؟ ایم کیو ایم تو اب وہ مضبوط نہیں رہی، تو پھر اب بھتہ کون لے رہا ہے؟ سر سیریسلی میں کوئی میں مغالبے سے کام نہیں لے رہا ہوں. مجھے آج کل نہیں پتا کہ کون پتہ لے رہا ہے. آپ کو تو کوئی پرچی ورچی نہیں آئی بھتے کی؟ دیکھیں ایک نہیں، ابھی نہیں آئی ہے. دیکھیں ایک نہیں مجھے نہیں آئی ہے. لیکن دیکھیں ایک زمانے میں ایم کیو ایم بھی بھتہ لیتی تھی، ٹھیک ہے، کچھ عرصے تک اے این پی نے بھی بھتہ لیا، ٹی ٹی پی نے بھی بھتہ لیا، اور پیپلز پارٹی نے جو امن کمیٹی بنائی تھی اس نے بھی بھتہ لیا. یہ سب مطلب کراچی کے اندر تو سر اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اصل رسپانسبلٹی ادھر پیپلز پارٹی کی ہے. 16 سال سے آپ کی حکومت ہے، میئر بھی آپ کا زبردستی انہوں نے بنوا دیا. اب آپ کے پاس میئر بھی ہے. اگر آپ ادھر آج دیکھیں سر، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے کراچی سے ہٹ جاتے ہیں، ہم رولر سندھ پہ جاتے ہیں، دہی سندھ کی بات کرتے ہیں. دہی سندھ کے اندر سر 75% بچہ جو 5ویں جماعت کا بچہ ہے نا، وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا ہے. دہی سندھ کے اندر جو ہے نا سر، وہ بچہ ایک پیراگراف نہیں پڑھ سکتا ہے اردو یا سندھی کے اندر. دہی سندھ کے اندر انگریزی کا ایک ورڈ نہیں پڑھ سکتا ہے 5ویں. جی 70% بچے سر، 28%، 30% بچے ہی صرف پڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورننس جو صرف ہے وہ کراچی میں بری ہے، بالکل ہم کو نظر آتی ہے کیونکہ کراچی میں میڈیا ہے. لیکن صرف کراچی میں بری نہیں ہے، وہ کراچی میں سے لے کر گھوٹکی تک ہر جگہ بری ہے.
مطلب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس پہ تعصب نہیں کرتی, انہوں نے سب کو جو ہے وہ برا حال کیا. لیکن ان کا کہنا ہے ہم نے ہاسپٹل بہت اچھے بنائے ہیں, ہم سڑکیں بہت اچھی بنا رہے ہیں, ہم نے الیکٹرک وہیکلز پبلک ٹرانسپورٹ میں انٹروڈیوس کروائی ہیں. یہ سارے کارنامے تو وہ بہت گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں علاج کے لیے تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ کراچی کے اندر بالکل میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بہترین ٹریشری کیا ہے, آغا خان اسپتال ہے, اور جتنی حکومت کی اسپتال ہیں اس میں کراچی کے جو مخیر لوگ ہیں, اور بہت سارے کراچی کے مخیر لوگ جو ہیں وہ بہت چندہ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اس میں پیسے ضرور لگاتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ 16 سال سے حکومت کر رہے ہیں, صرف اس سال ہے نا سر 3500 ارب روپے کا بجٹ ہے, روز کا 10 ارب روپے کا بجٹ, آپ کو وفاق سے 2000 ارب روپے سے زیادہ مل رہے ہیں. سر آپ اس کا کوئی تو حساب ہونا چاہیے نا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. کون لے گا 2000 ارب سے 2500 ارب سیاسی جماعتوں نے لینا, پارلیمنٹ نے لے. نہیں عوام نہیں سر, سیاسی جماعتیں تو کسی سے کوئی حساب نہیں لے سکتی, عوام نے لینا ہے اگر عوام کے ووٹ کی عزت دی جائے. تو عوام ووٹ دیتے کیوں؟ اگر یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور عوام کی ووٹ دیتے ہیں, وہ کوئی وجہ ہے تو دیتے ہیں. تو سر عوام دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کا حق ہے, لیکن میرا یہ حق تو ہے اور آپ کا یہ حق تو ہے کہ کہہ سکیں کہ یار تم اچھا کام کرو. دیکھیں نا ایک زمانے میں ایم کیو کو ووٹ دیتے تھے, کچھ لوگ ڈر سے دیتے تھے, کچھ لالچ سے دیتے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ مطلب اس کا لیکن سیاسی پارٹی کو آبجیکشن کرنا چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فیئر الیکشن کرا دیں 2-3 مرتبہ, اور بیچ میں اگر وہ نہ کریں, آپ ڈیلے شیلے نہ کریں, تو یہ صحیح چل جائے گا, سسٹم ہو جائے گا, اگر ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ورنہ یہ جو ہم نے جمہوریت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے جس سے 2-5 ہزار ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے, یہ ختم کرو, پھر بسم اللہ کرو, نام ختم کر دو کہ جمہوریت نہیں ہے. بھائی بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم سے بات کرنے